یہ جو دن ہے مسلمانوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جیسے عیدین ہماری خوشی کا، یہ بھی ایک عید ہے جس خوشی کے ساتھ منایا جائے۔ اس خوشیوں کے ساتھ جو ہمیں اپنے ساتھ لوگ ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کو کس طرح سے راضی رکھنا ہے کہ یہ خوشیاں بھی دو بالا ہوں اور اس سنت پر بھی عمل ہو سکے جو ہمیں مدد کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے، جو حکم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یعنی یہ ایسا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، اس نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ پتہ چلا جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا فضل ہے، وہاں رحمت للعالمین کی رحمت کا اثر ہے۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صدقے طفیل اس امت کو بھی وہ شرف ملا جو پہلے کسی کو نہیں ملا۔ کنتم خیر امہ، ہمیں فرمایا گیا، ہمیں رب فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں بہترین امت کہا تو گیا ہے، مگر ہمیں بننا ہے۔ رحمت للعالمین کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے تک جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور جو یہ دن آتا ہے ماہ نور کا، اس کے مہینے میں ربیع الاول کی 12 تاریخ عید میلاد النبی کا دن، یہ تمام عیدوں سے بڑی عید ہے، کیونکہ وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا، کنت کنز مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان خوش نصیب ہیں کہ ہم آخری امت ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے نبوت پر جو ہے وہ آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، اور ختم نبوت پر آپ نے مہر لگا دی ہے۔ تو آپ کا یہ پیغام ہم تک پہنچا کہ آپ رحمت للعالمین ہے، تو ہم ساری امت کو بھی اس رحمت کو بانٹنے والوں میں شامل ہونا چاہیے۔ آج کا دن ماہ ربیع الاول کا یوم، یعنی 12 تاریخ ولادت کا دن، ولادت کی راتیں، یہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ اے مسلمانوں، جس نبی نے ایک لشکر جرار جب جا رہا تھا، ایک لشکر جرار نہیں بلکہ ایک لشکر تھا جس میں پیارے آقا اس کی قیادت کر رہے تھے، اور بلا مبالغہ کئی ہزار لوگ اس میں موجود تھے، اور سب لوگ اپنے اپنے گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر تھے، اور ہمارے آقا کی سواری آگے آگے تھی۔ اچانک ہمارے پیارے آقا اپنی سواری سے نیچے اترے ہیں، اور جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ حضور اتر گئے تو سارے صحابہ اتر گئے، ساری سواریاں رک گئیں، ہزاروں کا مجمع جو ہے رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ مجمع چلنا شروع ہو گیا۔ اب پیچھے والے صحابہ کرام کو یہ حیرانگی ہوئی کہ اتنا بڑا مجمع رکا، اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر چلنا شروع ہو گیا، تو آخر یہ وجہ کیا بنی؟ تو جو آگے کے صحابہ تھے، جو سرکار کے قریب تھے، ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ بھائی کس وجہ سے اتنے بڑے مجمع کو روکا گیا جس میں نہ جانے کئی ہزار صحابہ تھے؟ تو انہوں نے یہ عرض کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتیا کو دیکھا جو اپنے بچوں کے ساتھ بیچ راستے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا کہ اگر ہم نے اپنا قافلہ نہ روکا تو کتیا کے بچے جو ہے وہ ان جانوروں کے پاؤں میں روندے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی روکا، اتر گئے، سارے صحابہ اتر گئے، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ کتیا سائیڈ میں ہو گئی یا اس کو سائیڈ میں کر دیا گیا تو آپ پھر اپنے قافلے کو آپ نے آگے چلایا۔ یہ پیغام دیا ہمارے آقا نے کہ ہمارے نبی تو کتیا کے بچے پر بھی رحم کرتے تھے، ہمارا کیا حال ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔